السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ قبر کی تیاری ہم کیسے کریں، کون سے اعمال ہیں جس سے ہماری قبر کی تیاری ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ اسی طرح کے نئے معلومات قرآن و حدیث کے حوالے سے مختلف مسائل آپ تک پہنچے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس مقام کے لیے تیاری کر لو، یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں قبر کی فتنے کا ذکر کیا کہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ فلما ذکر ذلک سبح المسلمون زجۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ یعنی قبر کی سختی اور عذاب کا، تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں، چلانے لگے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اکثر لوگوں کو کھڑا کر کے راستے چوراہوں پر یہ کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس انی لکم ناصح انی علیکم شفیق صلوا فی ظلمۃ اللیل لوحشۃ القبور۔ اے لوگو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھڑا کر کے راستے پر چوراہوں کے پکڑ کے کہا کرتے تھے، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تم پر شفقت کرنے والا ہوں، تم قبر کی وحشت سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر ہوتا تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی چیخ و پکار اور وحشتناک آوازیں سنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اس قدر رونے لگے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، داڑھی بھیگ گئی۔ ان سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روتے مگر قبر کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اس میں سے کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والی گھاٹی اس سے زیادہ آسان ہوگی، اور اگر اس سے ناکام ہو گیا تو اس سے بعد والی گھاٹی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظر قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ کبھی کوئی وحشتناک منظر نہیں دیکھا، میں نے قبر سے زیادہ کبھی ڈراؤنی جگہ، وحشتناک منظر نہیں دیکھا۔ عذاب قبر کا فتنہ بہت سخت ہے، ہمیشہ انسان کو اس سے زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس نے عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ نہ مانگی ہو۔ فتنہ قبر سے محفوظ کون ہوگا؟
دوستو سیدنا فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فوت ہونے والے، ہر مرنے والے کو عمل کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے، سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہو، اس کے عمل کا اجر اسے تا قیامت ملتا رہتا ہے، اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ قبر ایک اندھیری کوٹھری ہے جس میں روشنی صرف انسان کے اعمال صالحہ، جو انسان کے نیک اعمال ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو اعمال کیے ہوں گے، انہی سے گویا کہ فتنہ عذاب قبر سے محفوظ مومن ہی رہ سکتا ہے۔ جو یہ اعمال کیے ہوں گے وہی عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادخل المیت، کہ جب نیک آدمی کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے سورج یوں دکھایا جاتا ہے جیسے غروب ہونے والا ہو، اور وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہی مومن کامیاب ہے اور قبر کے فتنے سے محفوظ ہے۔ قبر میں جنتی بندے کو اس کی جنت روزانہ دکھائی جاتی ہے، اور اس طرح جہنمی کو بھی روزانہ اس کا ٹھکانہ قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اسے قیامت کے روز اٹھائیں گے۔ قبر کے عذاب کا فتنہ بہت سخت ہے۔ دوستو تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو، نیک اعمال کرو، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، اس سے بچاؤ۔ دوستو فتنہ بہت سخت ہے، اس سے بچاؤ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر نماز میں اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو تو اللہ رب العالمین اسے فتنہ قبر سے بچا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ تبارک الذی، یعنی سورہ ملک، عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہیدوں کو کیوں نہیں آزمایا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے راہ جہاد میں سر پر چمکتی ہوئی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ جیسے جسے پیٹ کی بیماری قتل کر دے اسے بھی قبر کے عذاب سے حفاظت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، کہ جسے پیٹ کی تکلیف قتل کر دے، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا، دنیا میں مر گیا، تو اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ دوستو قبر کیسی ہوگی؟ دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اب قبر کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے ہم سنتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ قبر کیسی ہونی چاہیے۔ سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گڑھا کرو اور اچھی قبر بناؤ۔
قبر دو طرح کی ہوتی ہے، لحد بغلی قبر یعنی قبر کی قبلہ رخ گھڑے کے لحد کہتے ہیں جہاں سے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ ذریح سیدھی قبر یعنی اگر سیدھی کھودی گئی ہو تو اسے ذریح کہتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کی قبریں علاقہ کی زمین کے اعتبار سے بنائی جا سکتی ہیں، البتہ لحد قبر افضل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی لحد کھودی گئی تھی، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے لیے بغری قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں چننا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قدر شبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین سے ایک بالشت برابر اونچی بنائی گئی۔ ابو لحاج اسدی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایسے کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، کہ تم ہر ذی روح کی تصویر کو مٹا دو، ہر وہ روح کی تصویر کو مٹا دو اور ہر شرعی مقدار سے بلند قبر کو برابر کر دو، یعنی ہر تصویر والی چیزوں کو مٹا دو اور بلند یعنی اونچی قبر کو قبر کے برابر کر دو۔ حضرت سفیان نجار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کوہان نما بنی ہوئی دیکھی۔ قبر میں مٹی ڈالتے وقت ہر حاضر شخص کا 3 لپ مٹی ڈالنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے جانب سے 3 لپ مٹی ڈالی۔ قبر کو بنانے کے بعد اس پر عموماً پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، ہمارے علم کے مطابق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ البتہ اس سلسلہ میں جتنی بھی روایت پیش کی جاتی ہے، مثلا بہقی ہو کی روایت وغیرہ، وہ ضعیف ہے، ناقابل حجت ہے، واللہ عالم۔ قبر پر ٹہنی لگانا، درخت لگانا یہ درست نہیں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی قبر پر جب لگائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا خاص تھا۔ دوستو، قبروں کی ہمیں زیارت کرنی چاہیے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زیارت قبور کے لیے سفر کر کے جانا منع ہے، یعنی عورت ہو خواہ مرد ہو، رخصت سفر باندھ کر جانا صرف 3 جگہوں کی طرف ہی جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جانے کا مقصد صرف اور صرف عبرت اور آخرت کی یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں وہاں آخرت کا یاد آئے اور ہمیں نیک اعمال کرنے پر رغبت حاصل ہو۔ ایسی صورت میں انسان ان کے سامنے کوئی فریاد رسی کرنے کی غرض سے ہو، ایسی صورت میں انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ جیسے مردے سے کوئی آس نہیں لگانا، جو ناقابل معافی جرم ہے، شرک ہے، جیسا کہ زیارت قبور کے مقاصد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بیان کیے اور فرمایا، کیونکہ زیارت قبور سے انسان کے دل میں نرمی رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ قبرستان جا کر قبر والوں کے لیے دعا کی جائے، کوئی لغو اور بے فضول باتیں، گالی گلوچ، جھگڑا فساد
बेतुकी बातें गुफ्तगू न की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कब्रों की ज़ियारत का इरादा रखता है उसे ज़ियारत करनी चाहिए, लेकिन वहाँ तुमको कोई बातिल कलाम, बेतुकी बातें, इधर उधर की बातें न करनी चाहिए। दौरान ज़ियारत अहले क़ुबूर के लिए, कब्र वालों के लिए दुआ की जाए और क़िबला रुख होना मुस्तहब है। जैसा कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब क़िबला रुख होकर बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। नीज़ दुआ ज़रूर करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक़ सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा ये हुक्म दिया गया है कि मैं उनके लिए दुआ करूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते तो ये दुआ करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलद्दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून नसअलुल्लाहु लना व लकुम आफिया। औरतें भी ज़ियारत क़ुबूर के लिए जा सकती हैं और मकसद तज़कीर व आखिरत होनी चाहिए, और ये रुख़सत कभी कभार जाने में है, जैसा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में वाज़ेह है। अलबत्ता कसरत के साथ कब्रिस्तान जाने वाली औरतों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के इस्लामिक और मुख्तलिफ मसाइल और हदीस के हवाले से जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।